باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون ھذا دارو بچھڑ گیا ہم سے ہمارا مولا، رخصت ہو گیا زہرا کا لال، رسول کا نواسا علی و بطول کا جگر گوشا، بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا۔ ایک جملہ سنو گے عزادارو، تاریخ نے دو قربانیاں دیکھی ہے۔ پہلی قربانی منی کی قربانی ہے، دوسری قربانی کربلا کی قربانی ہے۔ منی میں دمبا ذبح کیا گیا، کربلا میں کنبا ذبح کیا گیا۔ جی بھر کے گریہ کرنا عزادارو، شرمانے کے دن نہیں ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے جد کے مصائب پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے۔ ہاں عزادارو، کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں، کیا پتہ کس کے پہلو میں امام زمانہ بیٹھ کے خون کے آنسو بہا رہے ہوں، کیا پتہ کہاں جناب زینب بیٹھی ہوں، وہ بی بی جو تنہا نہیں آتی بلکہ شام سے ایک 4 برس کی بچی کو بھی لے کر آتی ہے، اور جب عزادار گریہ کرتے ہیں تو وہ بچی رو کے پوچھتی ہے بھوپی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو بی بی کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ تو آواز دے کے کہتی ہے کاش یہ کربلا کے میدان میں ہوتے، نہ میرا بابا مارا جاتا، نہ میرا چچا مارا جاتا، نہ ہمارے سروں سے چادریں چھنتی۔ گزر گئی شام غریبہ بھی عزادارو، اسیر ہو گئے اہل حرم۔ آج کی رات بڑی عجیب رات ہے۔ قافلہ اہل حرم راستے میں ہے کوفہ کے۔ عزادارو ایک جملہ سن لو پھر میں موضوع کے مسائل پر آ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے امیر المومنین نے جب اپنے دارالحکومت کو کوفہ منتقل کیا، کوفہ کو دارالحکومت مقرر کیا، وہ جو روایت ہے کہ بیٹیوں کو بلایا اور بیٹیوں کو یاد کر کے بلایا، جب بیٹے گئے اور بیٹیاں آئیں، آدھی رات کو استقبال کیا۔ کس شان سے زینب اس وقت کوفے میں آئی تھی۔ ایک 40 ہجری میں زینب آئی تھی جب علی کی شاہی میں بی بی آئی تھی، ایک 61 ہجری میں بی بی کوفے میں آئی ہے۔ دونوں میں آنے میں فرق ہے۔ جب علی کی زندگی میں جناب زینب کوفے میں آئی تھی تو باپ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا تھا، بھائی موجود تھے، اتنا سخت پھیرا تھا علی کا، اتنا سخت حکم تھا کہ رات کے وقت کوئی نکلے نہ، اور اتنا سخت حکم تھا کہ آسمان پر پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا، زمین پر رینگنے والا کیڑا بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف 61 ہجری کو جب علی کی بیٹی پلٹ کر اسی کوفہ میں آئی ہے تو نہ بابا موجود ہے، نہ بھائیوں کا ساتھ موجود ہے، نہ سر پہ چادر موجود ہے، شاید کوفہ کا بازار ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم پانی پھینکتا ہے۔ عزادارو کچھ ہی دن ہوئے تھے جناب زینب کو کوفہ پہنچے، دروازے پر دستک ہوئی، امیر المومنین باہر نکلے تو دیکھا کہ کوفے کی عورتیں جمع ہیں، کوفے کی عورتیں جمع ہے، دوپہر کا وقت تھا۔ جناب علی امیر المومنین نے پوچھا کیا ہوا؟
تو کہا یا علی ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی ہو بہو آپ کا لہجہ رکھتی ہے، یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی طرح قرآن پڑھاتی ہے، ہمارے شوہر تو مسجد میں جا کر آپ سے قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، یا علی اپنی بیٹی سے کہیے کہ ہمیں قرآن اور تفسیر قرآن پڑھائیں۔ عزادارو مولا نے کہا حسین جاؤ اور جا کے بہن سے پوچھو کیا تمہاری بہن ان کو قرآن پڑھائے گی، علی کی بیٹی ہے۔ عزادارو حسین چلے اور چلتے چلتے اس مقام پر آئے جہاں حجرہ زینب بنا تھا، حجرے کے اندر داخل ہوئے تو ایک منظر دیکھا حسین نے دیکھا کہ حسین کی بہن آرام کر رہی ہے اور بیوی کے حجرے میں ایک روشن دان بنا تھا، اس روشن دان سے روشنی آ رہی تھی اور وہ سورج کی شعاعیں جناب زینب کے جسم میں اثر پر پڑ رہی تھی۔ حسین کو کتنا خیال ہے اپنی بہن کا، اپنی ابا کو اتارا اور اتار کر بہن پر سایہ کر کر کھڑے ہو گئے، بہن پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بیوی کی آنکھ کھلی، بھائی کو دیکھا، کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن میں اٹھانے آیا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ آرام کر رہی ہیں اور دھوپ آپ کے جسم پر آ رہی ہے تو میں ابا کا سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ بی بی نے اس وقت کہا بھیا میں دعا کرتی ہوں کہ یہ وقت مجھ پر بھی آئے کہ جب آپ آرام کر رہے ہوں اور آپ کے جسم پر دھوپ کی شعاعیں آئیں تو میں اپنی چادر سے آپ کے جسم پر سایہ کروں۔ عزادارو یہ وقت تو آیا، 61 ہجری 11 محرم کا دن تھا، علی کی بیٹی رسن پسے گردن ہاتھ بندھے تھے اور رسن میں جکڑے ہوئے قافلے والوں کو گزارا گیا۔ جب قافلہ لاشوں کے پاس سے گزرا شہزادی لاشیں حسین کے قریب آئی، شہزادی لاشے پر بیٹھی۔ عزادارہ جب لاشے پر بیٹھی تو کہا بھیا وہ وقت یاد ہے جب کوفے میں آپ نے مجھ پر سایہ کیا تھا اپنی ابا سے؟ عزاداروں کہا بھیا میں نے کہا تھا کہ میں بھی آپ پر سایہ کروں گی، بھیا وہ وقت تو آ گیا لیکن زینب مجبور ہے، زینب سایہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ زینب کے پاس چادر نہیں ہے، بہن کے پاس چادر نہیں ہے۔ عزاداروں اپنے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، اپنے بالوں کو بھائی کے لاشے پر گرایا اور سایہ کرنے کی کوشش کی، بہن گریا کر رہی ہے۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے جب بہن حسین کے لاشے پر بیٹھی تو بہن خود نہیں اٹھی بلکہ کسی اٹھانے والے نے اٹھایا، اور کس طریقے سے اٹھایا کہ وہ اٹھانے والا قریب آیا اور ایک تازیانہ اٹھا اور تازیانہ لگا، بہن نے بھائی کا لاشا چھوڑا۔ عزادارو آج کی مجلس حضرت جعفر جن سے منسوب ہے نا، آج ہر عزادار جو حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے آج کی مجلس حضرت جعفر جن سے ضرور منسوب کر کے اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ حضرت جعفر جن کی نظر بھی دلواتا ہے کہ کون ہے یہ جعفر۔ عزادارو ایک وقت آیا حسین نے صدا بلند کی کربلا کے میدان میں، حل من ناصر ینصرنا، پہلی صدا جب بلند کی تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اس کے بعد حسین اصغر کو لے کے چلے اور تیر کھانے کے بعد شہزادے کو دفنا کر حسین بہنوں کے خیموں میں آئے۔ عزادارو بہنوں کے خیموں میں آ کر حسین نے الوداع کیا۔ بس یہ سمجھ لینا میں جو بھی پڑھ رہا ہوں ان سب کا چشمدید گواہ ہے جعفر۔ عزادارو حسین بہنوں کے خیموں میں آئے، چند جملے سنو گے۔ حسین بہنوں کے خیموں میں آئے اور بہنوں کے خیموں میں آ کر بہنوں کو آخری سلام کیا ہے۔ سلام کرنے کے بعد وہ کرتا منگوایا جو کرتا حسین نے وقت شہادت زیب تن کیا۔ زیب تن کرنے کے بعد حسین نے اپنا رخ موڑا اور خیمے سے باہر جانے لگے۔ بہن نے
آواز دے کے کہا بھیا ذرا میرے قریب آنا۔ حسین قریب آئے۔ عزادارو سنو گے، جناب زینب نے کہا بھیا ذرا اپنے گریبان کے بٹن کو کھولیے گا۔ حسین نے گریبان کو کھولا، جناب زینب نے گردن کا بوسہ لیا۔ جانتے ہو کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ جناب زینب جانتی ہے کہ بھیا وقت آخر آئے ہیں اور گردن کا بوسہ لے رہی ہے۔ حسین نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ آواز دے کے کہا بھیا وقت رخصت اماں نے وصیت کی تھی کہ زینب جب بھائی وقت آخر آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ حسین کی آواز آئی بہن ذرا اپنی آستینوں کو تو الٹنا۔ بی بی نے آستینوں کو الٹا، حسین نے کلائیوں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ جانتے ہیں حسین اب سے کچھ دیر کے بعد ان ہاتھوں پہ رسیاں آنے والی ہیں۔ عزادار حسین نے بوسہ لینا شروع کیا۔ عزادار بی بی نے پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ آواز دے کے کہا زینب وقت رخصت بابا نے وصیت کی تھی حسین جب وقت آخر بہنوں سے ملنے آؤ تو میری طرف سے زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے لینا۔ عزادارو جی بھر کے گریا کرو، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ عزادارو حسین نے بہنوں کا خیمہ چھوڑا، میں نے چھوڑ دیے مصائب، بیٹے سے رخصت کی۔ کیسے رخصت ہوئے ہیں بیٹے سے یہ تو جانتے ہو نا۔ بیٹے سے رخصت ہونے کے بعد حسین خیمے سے نکلے اور مرتجس کے قریب آئے۔ عزادارو لجام میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا عباس علی اکبر آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ، تمہارا مولا اپنی آخری لڑائی لڑنے جا رہا ہے، آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ جب بھی تمہارا مولا میدان میں گیا اکبر ایک طرف سے تم گھوڑا پکڑتے تھے، عباس ایک طرف سے تم گھوڑا پکڑتے تھے، آؤ آج اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ ابھی آواز دے رہے تھے کہ لجام میں ایک ہاتھ آیا، آواز آئی حسین اگر عباس اور علی اکبر نہیں تو کیا ہوا؟ زینب سوار کرائے گی، زینب سوار کرائے گی۔ بہن نے بھائی کو سوار کرایا، حسین رخصت ہوئے، بیٹی کو سینے پر سلا دیا، پھپھیوں کے حوالے کر دیا۔ حسین مقتل کی طرف بڑھے۔ آخری مرتبہ حسین نے جب حملے کر رہے تھے اور زخمی تھے سر سے پاؤں تلک، ایک صدا دوبارہ بلند کی، آواز دے کے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے۔ جانتے ہو یہ صدا کیوں بلند کی؟ حسین 9 لاکھ کے لشکر کو تو دیکھ ہی رہے تھے لیکن جانتے تھے یہ 9 لاکھ میں سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس وقت حسین کچھ ایسی ہستیوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ حسین چاہتے تھے کہ بعد از کربلا کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے بھی پوچھ لیا ہوتا حسین، ہم بھی عشق میں شامل ہو جاتے۔ حسین اس وقت انبیاء کو دیکھ رہے تھے، حسین اس وقت ملائکہ کو دیکھ رہے تھے، آدم بھی کربلا میں موجود تھے، عیسیٰ بھی کربلا میں موجود تھے، موسیٰ بھی کربلا میں موجود تھے، ابراہیم بھی کربلا میں موجود تھے، اسماعیل بھی کربلا میں موجود تھے، داؤد بھی کربلا میں موجود تھے، سلیمان بھی کربلا میں موجود تھے، نوح بھی کربلا میں موجود تھے، فرشتے بھی کربلا میں موجود تھے۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اس صدا پر کوئی آگے نہ بڑھا لیکن ایک جن آگے بڑھا جس کا نام تھا زعفر۔ زعفر کہتا ہے مولا میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، ایک مرتبہ حکم کیجئے یہ 9 لاکھ تو کیا میں سب کے لشکر کو الٹ کر رکھ دو۔ حسین نے کہا زعفر یہ جنات کی جنگ نہیں ہے، زعفر یہ میرے نانا کی امت ہے۔ کتنا خیال تھا حسین کو، کہا زعفر ان پہ حملہ نہیں کرنا۔ زعفر کہتا ہے میں نے دیکھا میرا مولا اتنا زخمی تھا، میرا مولا اتنا زخمی تھا، سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہی زخم تھے اور ایسا لگتا تھا کہ سارے زخموں کو جوڑ کر ایک ہی زخم ہے حسین کے جسم پر جس کا جو سر سے لے کر پاؤں تک موجود ہے۔ زعفر کہتا ہے میں نے
دیکھا کہ مولا کے سینے پر ایک نشان تھا، ایک ایسا زخم تھا حسین کے سینے پر، میں نے دیکھا کہ اگر اس زخم میں دیکھو تو اس پار سے اس پار کا نظر آتا تھا حسین، لیکن وہ کہتا ہے حسین نے سینے کے زخم پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، حسین اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مولا ہاتھ کا زخم سینے کے زخم سے زیادہ گہرا ہے، ہاتھ کا زخم سینے کے زخم سے زیادہ دردناک ہے۔ حسین کی آواز آئی جعفر تم کیا جانو یہ زخم کیسا ہے؟ کہا مولا یہ کیسا زخم ہے؟ حسین کی آواز آئی جعفر یہ میرے اصغر کی نشانی، جعفر یہ میرے اصغر کی نشانی ہے۔ عزادارو حسین نے کہا جعفر جاؤ لوٹ جاؤ، سب نے لوٹنا شروع کر دیا۔ جعفر کہتا ہے نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا۔ حسین نے کہا اچھا جعفر جاؤ نہیں لیکن قریب بھی مت آنا۔ جعفر وہ واحد ہے جو کربلا کے میدان کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ عزادارو پوری شہادت دیکھی ہے جعفر نے حسین کی، ایک کنارے کھڑا ہو گیا جعفر اور منظر دیکھتا چلا گیا۔ اور کون سا منظر دیکھ رہا ہے؟ حسین حملے پہ حملے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن ترین نفس لوٹ اپنے رب کی طرف۔ عزادارو اس صدا کا آنا تھا، ماتم کر لینا، ماتم کرنے میں شرمانا نہیں۔ حسین نے اپنی نیا تلوار کو نیام میں رکھا، ایک صدا بلند کی تیرو آؤ، تلواروں آؤ، نیزو آؤ، آگے مجھے حسین غریب کو مارو۔ بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، کسی نے تیر سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، جسے کچھ نہ ملا کربلا کی جلدی ریت، کربلا کی جلدی ریت۔ عزادارو ایک تیر ایسا چلا کہ حسین کی پیشانی میں آ کے لگا، وہ تیر کا لگنا تھا کہ میرے مولا نے زین چھوڑی، حسین زین چھوڑی، حسین زمین پر نہیں آئے، اتنے تیر لگے تھے کہ ایک ساتھ حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ عزادارو تیر پیوست ہوتے چلے گئے، حسین کھڑے ہوئے، آگے بڑھنا شروع کیا۔ ایک ظالم نے نیزے کا وار کیا، نیزہ سینہ حسین میں آ کے لگا، حسین منہ کے بل زمین پر گرے، نیزہ کمر سے پار ہو گیا۔ عزادارو حسین اٹھے اور لڑنا شروع کیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، عزادارو حسین بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حسین نے تیروں کا مسلح بچھایا اور مسلح بچھا کر حسین نے نماز شروع کی۔ یہاں شمر خنجر اٹھا کر چلا، سنو گے عزادارو، شمر قریب آیا، شمر نے کہا حسین قتل سے بچنے کے لیے بیٹی کو بلا لیا۔ کہا ظالم بیٹیاں باپ کے جنازے پر آتی نہیں ہے، بیٹیاں باپ کے جنازے پہ خود آتی ہے، بلائی نہیں جاتی، بیٹیاں باپ کے جنازے پہ بلائی نہیں جاتی، بیٹیاں باپ کے جنازے پہ خود چل کے آ جاتی ہے۔ حسین شمر کہتا ہے حسین اپنی بیٹی کو واپس بھیجو۔ عزادارو جب شہزادی نہ گئی تو شمر ملعون آگے پڑھا، خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے کہ باپ کا قاتل باپ کے سامنے بیٹی کو تماچے مارے۔ شمر آگے بڑھا، عزادارو زلفوں میں ہاتھ ڈالا، تماچا مارا شہزادی کو، شہزادی زمین پر آئی، زمین سے کھڑی ہوئی، آواز ہے کہ چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس میری مدد کو آؤ۔ عزادارو حسین نماز پڑھ رہے ہیں، شمر کہتا ہے میں نے خنجر نکالا اور خنجر چلانا شروع کیا۔ حسین کی گردن پر 13 ضربیں چلی ہے، 12 ضربوں پر حسین نے اماں کو پکارا ہے، آخری ضرب پر حسین نے آواز دی عباس عباس۔ عزادارو شمر نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا
نکلا جن زلفوں کو زہرا سوارا کرتی تھی، شمر کا ہاتھ آیا، زلفوں سے پکڑ کر سر حسین بلند کیا، سر حسین نیزے پر آیا، جعفر سارا منظر دیکھ رہا ہے، عزاداروں سر حسین نیزے پر بلند ہوا، یہاں شادی آنے بجنا شروع ہوئے۔ شہزادی نے کہا بیٹا سجاد ذرا جاگنا، اور یہ شور سننا کیسا ہے؟ عزاداروں وہ بہن جو 70 قدم پر کھڑے ہو کر دیکھتی رہی اور کہتی رہی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے۔ عزاداروں سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، منہ کا ماتم کیا، آواز دے کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، السلام علیکم یا ابا عبداللہ